سر خیبر پختونخوا میں آج کل لوڈ شیڈنگ کے صوبے میں احتجاج ہو رہے ہیں. ایم پی خود کو پختون کے حقیقی ترجمات سمجھتے ہیں, مگر بجلی کی روشنی پر ایم پی مسلسل خاموشی. قوم کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اور پختون قوم کا گناہ کیا ہے؟ دیکھیے, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں پورے قوم کو عید مبارک کہوں گا. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں جب مصیبت آتی ہے تو لوگ آواز اٹھاتے ہیں. یہ جو باقی ہیں یہ صرف ان دنوں میں آواز اٹھاتے ہیں, اور ہم چپ نہیں ہیں. ہم تو روز اول سے لے کے آج تک, یہ نہیں کہ یہ صرف ہماری جدوجہد ہے, یہ ہمارے اکابرین کی جدوجہد ہے. 1 یونٹ کے خلاف ورزی اگر ہم نے کی, اس وجہ سے کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پختونوں کو اپنا حق ملے, اور وہ صرف بجلی کے لحاظ سے نہیں, باقی جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں. اس طرح ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو آئینی طور پہ امینڈمنٹ لا چکے ہیں اور صوبے کو اپنے اختیار دے چکے ہیں. آواز ہم اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں وہ اب آواز نہ اٹھائیں. حکومتوں میں آپ آواز نہیں اٹھاتے, حکومتوں میں آپ کارکردگی دکھاتے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ آواز اٹھانے کے بجائے کارکردگی دکھائے, اور سنجیدگی کے ساتھ جو آواز بھی پختونخوا کے حقوق کے لیے اٹھے گی, عوامی نیشنل پارٹی اس کا حصہ بنے گی. سر یہ بتائیے, گزشتہ مہینے آزاد کشمیر میں پوری قوم نے قلعہ سڑکوں پر بھرپور ایک ہفتہ احتجاج کیا, پھر پوری ریاست سرینڈر ہوئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی صورتحال خیبر پختونخوا بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایسی صورتحال بنتی تو ایم پی کا کیا رول ہوگا؟ میں آپ کا مشکور ہوں. یہ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں, اور کشمیریوں نے بڑا غیرت مندانہ طریقے سے, اگر آپ ادھر دیکھیں تو کوئی سیاست نہیں ہوئی, کچھ اور نہیں ہوا, اور بڑے غیرت مندانہ طریقے سے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے. بدقسمتی سے پختون قوم کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اگر پختون قوم اپنے حقوق کی آواز اٹھاتی تو آج جس نیچ پہ ہم پہنچ چکے ہیں, ہم اس نیچ پہ کبھی بھی بدقسمتی سے نہیں پہنچتے. اور میں پختونوں کی, اللہ کرے کہ پختونوں میں اتنی سوچ اور سمجھ آئے اور وہ ایک اتحاد بنا کے, اتفاق بنا کے اپنے حقوق کے لیے نکلے. انشاءاللہ ہم صفِ اول میں ہوں گے. سر آج 11 بجے علی گڑھ پوری کانفرنس کی ہے اور وابڈا کی اجازت دی کہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں, تو بطور سیاسی کارکن ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کے اس بیان کو آپ کس طرح تناظر میں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارا صوبہ سرینڈرڈ ہے, بدقسمتی سے یہ 3ری دفعہ سرینڈرڈ ہے. اور جو وزیر اعلیٰ بیٹھے میں اس کو کہ وہ تو ایک ڈرامہ بٹھا دیا ہے. بدر منیر پارٹ 2 ہے, ایک بدر منیر کا دوبارہ جنم آیا ہے, اور وہ بس پختونوں کو یہ ڈرامے سناتا رہے گا, اور اس کی اجازت سے یا نا اجازت سے کچھ نہیں بنتا. اس کو چاہیے کہ کام کرے اور پختونوں کے لیے کچھ ہمت کرے. ہم انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ حقیقی معنی میں جو بھی پختون قوم کے لیے آواز اٹھائے گا, ہمارے دشمن کیوں نہ ہو, ہم کھڑے ہوں گے, سب میں کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہماری قوم کی بات ہے. سر جو حقوق ہے وہ تو وفاقی حکومتیں دبائے ہیں, جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ادھر سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ سینٹ میں بھی کوئی آواز اٹھائیں گی؟ میں تو انشاءاللہ ہر قسم کا آواز سینٹ میں اٹھاؤں گا, اور میں بات کروں گا. آبویسلی جو وفاقیت کی بات آپ کر رہے ہیں تو بالکل میں وہ بات کروں گا, لیکن مجبوراً ہمارے جو وسائل ہیں وہ وفاق نہیں دبائے. ہمارے مسائل جن لوگوں نے دبائے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ انہی کا غلام ہے. تو یہ آپ اس بات کو جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھے. اور میں الحمدللہ پختونوں کے حقوق کے لیے, آپ نے سنا ہوگا بجٹ میں نے حقوق کی بات کی, اس طرح میں نے بات پختونوں کے حقوق پہ نہیں کی, لیکن میں نے پاکستان کے جو مسائل ہیں اور اس کے لیے کوئی قدم رکھے اس پہ بات کی. انشاءاللہ میں کروں گا 6 سال ان سب پہ باتیں کروں گا. ہمارے 18th امینڈمنٹ پروونشلزم پہ میں بات کروں گا, پروونشل اٹانومی پہ میں بات کروں گا, فیڈریشنز پہ میں بات کروں گا. میں انشاءاللہ صرف پختونخوا کے نہیں, بلوچستان کے مسائل ہیں, سندھ کے مسائل ہیں, ہمارے جنوبی پنجاب کے مسائل ہیں, ان سب پہ انشاءاللہ میں بڑھ چڑھ کے بات کروں گا بغیر جھجک کے. اور انشاءاللہ 6 سال بہت ٹائم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے تو وقتاً بوقتاً سر کسی میں وفاقی بجٹ میں کسی کے لیے بہت پیسے کم رکھے گئے تو پختونخوا بھی اس پہ برا اثر پڑے گا. صرف حکومت کسی کے لیے 30 ارب علیحدگی سے رکھے کھیتی میں کھل نہیں ہو تو ہمارے پختون نوجوانوں کو اس کا کیا میسج جائے گا؟ پختون نوجوانوں کو میسج اگر جو جائے گا, یا اگر میسج لے سکتے ہیں تو پچھلے 10-12 سال سے پختونوں کی تعلیمی اداروں پہ باقاعدہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کا 10-12 سال میں جو کوئی نئے انسٹیٹیوٹ تو بننا چھوڑ دیں, جو آپ کے پرانے انسٹیٹیوٹ یا جو ہمارے بنائے انسٹیٹیوٹ ہیں ان پہ کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح بند ہو جائے.
دیکھیں ہم ہمیشہ انگلی دوسری کی طرف اٹھاتے ہیں، لیکن آج آپ اپنے صوبے میں دیکھیں 8 کے پتہ نہیں 12 VCs نہیں ہیں یونیورسٹیز میں. اس طرح تو نظام نہیں چلتا، اس طرح تو آپ کبھی بھی نظام نہیں چلا سکتے. اور پھر حالات جو ہیں حالات گمبھیر ہیں. بجٹ میں ایجوکیشن کا جو آپ نے جس طرح بات کی، اوور آل ایجوکیشن بجٹ کو کم کیا گیا ہے، ہیلتھ کے بجٹ کو کم کیا گیا ہے. بلکہ میں نے تو سننے میں یہ آیا ہے کہ باقاعدہ IMF نے پاکستان پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ کوئی نیا انسٹیٹیوٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی نئی یونیورسٹی نہیں کھول سکتے. آپ بہت پابندیاں لگائی ہے، لیکن تعلیمی مد میں یہ پابندی بھی پاکستان پہ لگ چکی ہے کہ پاکستان یہ قرضہ لینے میں پاکستان نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ نئی یونیورسٹیز نہیں کھول سکتے. تو پختونوں کے لیے اور بالخصوص اس قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، پھر سب قومیتوں کے لیے تعلیم، جو ہمارے آقا ہیں ان کے لیے تعلیم ترجیح نہیں ہے، اور پھر آبویسلی اس کا اثر پڑے گا. سر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی لہر میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو جنوبی اضلاع ہے وہاں دہشت گردی لوگ تھک کے آگے کی دوبارہ داخلہ کاری کر رہے ہیں. تو جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی صورتحال کو دیکھ کر آپ کو خیبر کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ خیر کرے. خیبر پختونخوا کا مستقبل بہت خوفناک ہے، اور یہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہوگا. ہمارے کسی باؤنڈری میں طاقت نہیں ہے کہ اس آگ کو روکے، ہمارے کسی دریا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ آگ کو روکے. اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی، اور بہت قربانیوں کے بعد یہ دہشت گردی کچھ سیٹل ہوئی. لیکن ابھی جس طرح آپ نے بات کی، جنوبی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک، کرک، ہنگو میں اس دن ایک SHO پہ حملہ ہوئے، اور پھر شمالی وزیرستان کا جنوب. یہ علاقے پریکٹیکلی طالبان کے قبضے میں ہیں، طالبان کے قابو میں ہیں، اور طالبان باقاعدہ ادھر گشت کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں. اور ہماری حکومت اور ہماری جو اشرافیہ ہے وہ نیند کر رہے ہوں گے میرے خیال میں. یا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک ملی بھگت ہے، اور انشاءاللہ فلور پہ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ کس طرح کی ایک ملی بھگت ہے. اور میں ابھی بھی یہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ جو طالبان آئے ہیں ان کو لایا گیا ہے، ان کو بطور کوئی سوچ لایا گیا ہے، اور وہ لانے والے ابھی بھی زندہ ہیں. ابھی بھی ان سے پوچھنا چاہیے، اگر وہ مر گئے پھر ہمارے لیے یہ چیز پھر مبہم رہ جائے گا. لہٰذا میں ہر عدالت میں جانے کو تیار ہوں، گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملتا کہ جو 40,000 دہشت گرد، جنرل باجوہ، فیض، عمران، عارف علوی، اور ہمارے ادھر محمود خان اور یہ سیف کے ہوتے ہوئے جو 40,000 دہشت گرد پختونخوا لا کے سیٹل کیے گئے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ تو اگر یہ سیٹل ہوئے اور اس کے باوجود یہ کر رہے تو میرے خیال میں یہ 6 لوگ سہولت کار ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان میں سہولت کار کے لیے سزا لکھی ہوئی ہے. میرے خیال میں مثالی سزا میں دینی چاہیے سہولت کاروں کو، ان دہشت گردوں کو لانے والے کو، اور ایسا مثالی سزا دے کہ آئندہ کوئی یہ حرکت یا ملک کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ نہ کرے. ان قریب آپ دیکھیں گے، میں نے اس دن، اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، اللہ کرے کہ میری بات بالکل سچ ثابت نہ ہو، لیکن میں نے اس دن سننے میں آیا ہے کہ نورستان میں ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، اور ایک بڑے تعداد میں لشکر تیار ہو رہے ہیں، اور وہ لشکر نورستان سے سیدھا آئے گا ہمارے ملکنڈ کے پہاڑوں پہ. تو لہٰذا اس وقت پختونخوا کا پوزیشن یہ ہے کہ جنوب آپ کا طالب کے قبضے میں ہے، شمال آپ کا عنقریب قبضہ ہونے والا ہے، اور حکومت TTPTI وہی ایک گدھے کے 2 کان. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلان کے تحت امریکہ کے خوش کرنے کے لیے، اور میرے خیال میں مزید مال لوٹنے کے لیے، یہ قوم کے لیے یہ آگ پر لے کر آئے. سر جو ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے، اس طرح کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کس طرح کتنی دیر تک چلے گی؟ جو لوگ چلانے والے ہیں یہ سوال ان سے پوچھ لیا جائے. سر اس میں جو ورنہ حکومت کا کیا کام ہے؟ بجٹ وہ نہیں بناتے، بجٹ ان کو امریکہ سے تیار بن کے آتے ہیں. فوراً جو سب کچھ ہے وہ بھائی آپ کا دفاعی ادارہ کرتا ہے، دفاع آلریڈی آپ کا دفاعی ادارہ کرتا ہے. لہٰذا میرے خیال میں 5-6 وزارتیں ہوں گی، 5-6. اس میں بھی میں کیا کہوں،
PWD بھی ختم ہونے والا ہے، جو سیاستدان ایک ادارہ تھا جس کے تھرو خدمت کرتے تھے، علاقوں میں کام ہوتے تھے. نئے بجٹ کے بعد جو کمٹمنٹ ہوئی PWD بھی ختم کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کی کنٹرول میں کون سی وزارتیں ہیں، لہذا کنٹرول کرنے والے اور لوگ ہیں، وہ جب تک چاہے حکومت چلا لیں گے، نہیں تو اسی دن پھر. سر تو یہ تو آئین میں واضح طور پر ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے اور فوج ایک ادارہ ہے. تو جب آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یعنی کہ اپنی طاقت کو استعمال کریں تو پھر فوج کو براہ راست الزام کیوں دیا جائے؟ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کتنے ایسے ہیں جو آزادانہ سوچ کے مالک ہیں اور جو فوج کے کندھوں پہ ادھر نہیں پہنچے؟ یہ پارلیمنٹ تو آپ کو پتہ ہے. نمبر 2، آئین مقدم ہے. میں اور آپ آئین مقدم مانتے ہیں. کیا وہ لوگ جو وردی کے ہوس میں، جو طاقت کے نشے میں بڑھ جاتے ہیں، کیا وہ آئین کو مانتے ہیں؟ جو پاکستان میں 40-50 سال مارشل لاء لگا ہے، کیا آئین کو مانا ہے؟ جو پاکستان میں بار بار عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کیا آئین کو کوئی مان رہا ہے؟ نہیں. ادھر تو مسئلہ یہی ہے کہ آئین میرے لیے، آپ کے لیے، باقیوں کے لیے، زورور کے لیے آئین اور قانون نہیں ہے. ان کا جو دل کرے وہ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ملک اسی طرح چل رہا ہے. اور میرا تو ابھی جو جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد ہے ہی اس لیے کہ ہم آئین کو مقدم کریں، اور آئین میں جو ہر کسی کا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر سب کو لے. یہ بتائیں کہ ابھی خالد چیف کا دورہ کیا تو آرمی چیف بھی ساتھ ساتھ، تو وزیر کے ساتھ آرمی چیف کے دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو اگر صرف وزیر اعظم جائے گا، صرف فوٹو شوٹ ہوگا، اور بنیادی بندہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے، وہ جاتا ہے تو گارنٹی میں گارنٹی. سر آخری سوال یہ ہے کہ JUI اور NP کا فوج کی سیاست میں مداحن خلاف ایک ہی موقع پر ایک پیج پر ہے، تو مستقبل قریب میں JUI اور NP ایک پیج پر آ سکتے، ایک پارٹی ایجنڈا پر. تھینک یو سر.